کائنات کے اندر سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باپ، ہم سب کے ابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ قرآن اٹھائیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ تو زمین کے اندر نئی مخلوق کیوں بنا رہا ہے؟ آئے اللہ تو انسانوں کو پیدا کیوں کر رہا ہے؟ یہ زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے، اللہ یہ زمین کے اندر لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو گولی ماریں گے، اللہ زمین کے اندر یہ فساد پھیلائیں گے، کیونکہ انسانوں کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات رہا کرتے تھے اور وہ اس دنیا کے اندر فساد، اس زمین کے اندر خون خرابہ کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ تو اس نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑا کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کیا ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، آئے فرشتوں جن چیزوں کا علم میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء اللہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، اور کہاں بنایا؟ فی الجنہ، جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ کہاں بنایا گیا؟ بولیے بھئی، آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی اردو سمجھنے میں؟ کہاں بنایا گیا آدم علیہ السلام کو؟ کبھی آپ سے سوال ہو کہ آدم کو کہاں بنایا گیا تو جواب دیجئے جنت کے اندر بنایا گیا۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی، جنت کے اندر حضرت آدم کی مورتی کھڑی ہوئی ہے۔ شیطان کا گزر ہوا، ابھی وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کی طرح تھا۔ حضرت آدم کی مورتی کو کھڑا ہوا دیکھا، اسٹیچو کو کھڑا ہوا دیکھا، اسٹیچو کے اندر ہاتھ مارنے لگا، اس طریقے سے ہاتھ مارتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اس نے انگلی ماری، اور جب انگلی ماری تو اندر سے آواز آنے لگی۔ وہ وہیں پر سمجھ جاتا ہے یہ جو مخلوق اللہ نے جس کو بنایا ہے یہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے، اور میں جیسے چاہوں اس کو بہکا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، شیطان نے وہاں سے ہماری سب سے کمزور نفس کو پکڑا ہوا ہے اور اب تک ہم کو بہکاتا آ رہا ہے اور قیامت تک بہکاتا رہے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے روح ڈالی، روح پھونکی، اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پڑتی ہے حضرت آدم کو چھینک آتی ہے، اور سب سے پہلا جملہ جو حضرت آدم کی زبان سے نکلتا ہے چھینک آنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ تھا الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جب ہمیں بھی چھینک آتی ہے تو ہمیں بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا، اللہ نے روح کو پھونک دیا۔ حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا،
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آئے فرشتوں میرے بندے کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جنات تھا؟ کیا تھا؟ جنات تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، فرشتوں کا منصب دے دیا تھا۔ اتنا اللہ کا برگزیدہ اور عبادت گزار بندہ تھا وہ اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا آئے فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا، نافرمانی کر دی، واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، کہنے لگا آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اسجد لمن خلقت طینا، آئے اللہ میں مٹی کی مخلوق جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اللہ میں اس مخلوق کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ غرور کر لیا، تکبر کر لیا، آئے اللہ میں اس سے بڑا ہوں، آئے اللہ میں ہوں، اللہ اس کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرتا تھا ساری عبادت بیکار، سارے سجدے بیکار، سارے رکوع بیکار، ساری حمد و ثنا بیکار۔ میرے بھائیوں، کافر قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اور اس قدر مردود قرار دیا گیا آج بھی جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ کے ساتھ شیطان کے ساتھ الرجیم لگاتے ہیں، اور قیامت تک اس کے ساتھ رجیم لگتا رہے گا، مردود، پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا۔ میرے بھائیوں، ایک غلطی کر لی، ایک غلطی ابلیس نے ایک غلطی کر لی، تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا، غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ آئے اللہ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آئے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ واستکبر، غرور کر لیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھمنڈ ہوتا ہے، غرور، تکبر، یہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ایک عالم کے اندر، ایک مولوی کے اندر غرور آ جائے اس کا علم بیکار، اگر اس ایک عابد کے اندر غرور آ جائے اس کی عبادت بیکار، اگر ایک نیک آدمی کے دل میں غرور آ جائے اس کی نیکیاں بیکار۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ کیا ہے؟ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں کا کیا معاملہ ہے؟ کلیا چک چلے آئیں، مالدہ چلے آئیں، بنگال آ جائیں، اتر پردیش آ جائیں، اور مسلمان کو دیکھیں میں، آج کیا ہے؟ میں جو کہہ دوں وہ ہو کر کے رہے گا، میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میری نیتاؤں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، میرا سکہ سب سے زیادہ چلے گا، میں تم لوگوں میں بڑا ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ غرور ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت اللہ کی لنگی ہے اور تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جو اللہ سے ایک چیز بھی چھیننے کی کوشش کرے گا فعذبتہ عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا دردناک عذاب دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی غرور نہ کرنا۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، وہ پیسہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بولو، اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے، آپ جلسے میں آ کر کے بیٹھے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ تو کبھی غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔
अबा वस्तकबरा, गुरूर कर लिया और नाफरमानी कर दी। वकान मिनल काफिरीन, काफिर करार दे दिया गया। इस आयत पर एक मुफस्सिर बड़ा अच्छा तबसरा करता हुआ कहता है, मेरे भाइयों, शैतान ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया, शैतान ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया, अल्लाह ताला ने उसको काफिर करार दे दिया। हम हर रोज कितने सजदों का इनकार करते हैं। फजर की नमाज में एक भी सजदा नहीं, ज़ोहर की नमाज नहीं, असर की नमाज नहीं, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, हर रोज सारी नमाजों के सजदे हमारे और आपके, मेरे भाइयों, कंप्लीट नहीं होते हैं। एक सजदे का इनकार किया, हम हर रोज हजारों सजदे का इनकार करते हैं। अब जरा अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, हमारा क्या अंजाम होने वाला है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। मेरे भाइयों, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया, अल्लाह मैं इसको सजदा नहीं कर सकता हूँ, इसको तूने मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से पैदा किया है, आए अल्लाह आग जब जलती है तो ऊपर की तरफ जाती है, लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं कर सकता हूँ। आइए मेरे भाइयों, मैं आपको नुक्ता और बताऊं। आए कलियाचक के लोगों, एक बहुत प्यारा नुक्ता मैं बता करके जा रहा हूं, ये अपने घर पे लेकर के जाओ, कान खोल करके सुनो, बहुत प्यारी बात बता करके जा रहा हूं। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा करना हराम है, नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि आदम को सजदा करो। अब ये सजदा कौन सा है मेरे भाइयों? ये सजदा इबादत नहीं है, ये सजदा ताजीम है, ये रिस्पेक्ट का सजदा है, इज्जत का सजदा है। हम और आप जो अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, ये सजदा इबादत है। और फरिश्तों को जो हुक्म दिया जा रहा है कि आदम को सजदा करो, ये सजदा ताजीम है। और पहले नबियों की शरीयत के अंदर भी सजदा ताजीम जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ने उनको सजदा किया। तो अगर कोई आपसे सवाल करे ये जो सजदा था, ये सजदा कौन सा था, तो कहिएगा ये सजदा सजदा ताजीम था। और एक दूसरा नुक्ता बड़ा प्यारा, ये मैं जो बताने जा रहा हूं वो लेकर के जाओ, बड़ा प्यारा, दिल थाम करके सुनो। एक चीज हराम है और अल्लाह कह दे कर, तो वो हराम चीज हलाल हो जाती है। मान भी लिया जाए चलो सजदा करना मुतलकन हराम है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कर, तो वो हराम चीज हलाल बन जाती है। अच्छा ये बताएं, किसी को कत्ल करना जायज है या हराम है? हराम है। मुतलकन किसी को भी कत्ल करना हराम है। लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ज़िबा कर, और हजरत इब्राहिम ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। तो मालूम ये चला एक काम हराम है और अल्लाह कह दे कर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा कर, सजदा करना हराम है अल्लाह के अलावा किसी और के लिए, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कर, तो वो हराम काम भी हलाल हो गया। सारे फरिश्तों ने किया और इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। जन्नत के अंदर हजरत आदम है मेरे भाइयों, लेकिन आदम को अच्छा नहीं लग रहा है, जन्नत के अंदर मजा नहीं आ रहा है। लेट जाते हैं, सो जाते हैं, और जब सो कर के उठते हैं, जब आँख खुलती है, नींद से बेदार होते हैं, देखते हैं बगल में एक औरत लेटी हुई है, बगल में एक खातून लेटी हुई है। और वो खातून कौन है? हम सब की माँ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनको अल्लाह ने हजरत आदम की पिसली से बनाया है, जिनको हजरत आदम की पिसली से तख्लीक में लाया गया है, जिनको हजरत आदम की पिसली से वजूद बख्शा गया है। अल्लाह ने हजरत हव्वा को बना दिया। अब फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आय आदम तू
تو اور تیری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, لیکن ایک کام کرنا, لا تقرب هذه الشجرہ, دیکھو یہ جو درخت نظر آ رہا ہے, یہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے, اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا, اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹک جانا, اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ جانا, لا تقرب هذه الشجرہ. شیطان آتا ہے, ابلیس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے, آئے آدم, آئے حوا, تم اس درخت کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہو, تم اس کا پھل کیوں نہیں کھا رہے ہو, اللہ نے منع کیا ہے, ہم رک گئے. شیطان بہکاتا ہے, ورغلانے لگتا ہے, کہنے لگتا ہے, آئے آدم, آئے حوا, ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے, ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے, کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. شیطان کو معلوم ہے کہ ٹرک میری کیا ہوتی ہے بہکانے کی, انسان کیسے بہک سکتا ہے. وہ کہتا ہے, آئے آدم, جنت کے درخت کا پھل کھا لو گے, فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے, کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, اور وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا. حضرت آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا. حضرت آدم اور حوا نے غلطی کر لی, وہ پھل کھا لیا. اب آپ یہ مت پوچھیے گا مولانا صاحب وہ پھل کون سا ہے, آم کا ہے, آپ لوگ تو لیچی کھاتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ جو لیچی کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لیچی کا پھل تھا, جو آم کھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ آم کا پھل تھا. میرے بھائیوں وہ کون سا پھل تھا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. حضرت آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور جیسے ہی وہ پھل کھایا حضرت آدم اور حوا کے کپڑے اتر گئے, دونوں برہنہ ہو گئے, ننگے ہو گئے, دونوں برہنہ ہو گئے. جنت کے درخت کے جو پتے تھے ان کو اٹھا کر کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں, حضرت آدم اور حوا نے جو غلطی کی, اللہ نے ان کی غلطی کی سزا یہ دی, ان کے کپڑوں کو چھین لیا, ان کو برہنہ کر دیا, ان کو بے لباس کر دیا. یہ حضرت آدم اور حوا کی غلطی کی سزا تھی. معلوم یہ چلا میرے بھائیوں, حضرت آدم کو جو سزا دی گئی, جو حضرت حوا کو سزا دی گئی, ان کو برہنہ کر دیا گیا. حضرت آدم نے پتوں کو لگا لیا, اپنی شرمگاہوں کو چھپایا. معلوم یہ چلا کہ برہنہ رہنا, ننگا رہنا, یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ آدمیت کے خلاف ہے. انسان کبھی برہنہ نہیں رہ سکتا ہے, ننگا نہیں رہ سکتا ہے. لیکن آج آدم کے کتنے بیٹے ہیں, آج کتنے انسان ہیں جو ننگا رہنا, برہنہ رہنا اس کو ترقی سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ننگے رہتے ہیں. کبھی دلی چلے جاؤ, کلکتہ چلے جاؤ, وہاں آپ لڑکیوں کو دیکھیے, ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوتی ہیں لیکن در حقیقت وہ برہنہ ہوتی ہیں, ننگی ہوتی ہیں. یا ہمارے نوجوان تھوڑی باڈی بنا لی, شرٹ اتار کر کے پھر رہے ہیں. صاحب باڈی دیکھیے ان کی. میرے بھائیوں, برہنہ رہنا, ننگا رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے. حضرت آدم اور حوا کو جو سزا دی گئی وہ یہ کہ ان کے کپڑے چھین لیے گئے اور ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. حضرت آدم کو شری لنکا کے اندر اتارا گیا. بعض اکثر علماء کا یہ کہنا ہے حضرت آدم کو شری لنکا کے اندر اتارا گیا, ایک پہاڑ پر نازل کیا گیا اور اس پہاڑ کا نام سرندیپ تھا. حضرت حوا کو سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر اتارا گیا. اس بارے میں کوئی مصدق حدیث یا کوئی اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے, لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ کہ حضرت آدم کو سرندیپ پہ اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ کے اندر اتارا گیا. یہ دونوں مکے کے اندر ملتے ہیں اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
الخاسرین۔ آئے کلیہ چک کے رہنے والوں، آئے اس پروگرام میں آنے والوں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کی توبہ کیسے کی جاتی ہے، اپنے روٹے رب کو منایا کیسے جاتا ہے، یہ حضرت آدم سے سیکھ لو، یہ حضرت حوا سے سیکھ لو۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، اپنے رب سے گڑگڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا، آئے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرتا ہے، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرتا ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آئے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم اور حوا کی دعا کو قبول فرما لیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اور حوا نے اپنے رب سے جو توبہ کی، اس توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم نے غلطی کی، حضرت آدم نے غلطی کی، حضرت حوا نے غلطی کی، اور شیطان نے بھی غلطی کی۔ غلطی تینوں کر رہے ہیں، جو بتانے جا رہا ہوں دل تھام کر کے سنو، دل کی دھڑکنوں کو روک کر کے سنو میرے بھائیوں۔ آدم نے بھی غلطی کی، حوا نے بھی غلطی کی، اور شیطان نے بھی غلطی کی، غلطی تینوں نے کی۔ معاف کس کو کر دیا گیا؟ بولو، آدم اور حوا کو۔ معاف کس کو کر دیا گیا؟ آدم اور حوا کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم اور حوا نے جب غلطی کی تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوئے، اللہ سے توبہ کی، اور ابلیس اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا، اڑا رہا، جمع رہا، اللہ نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ معلوم چلا کبھی غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کر رہے یہ اور بڑا گناہ ہے۔ غلطی یہ غلطی ہے، اور اس غلطی سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ کیوں سنایا لمبا چوڑا؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسانوں کا مقام کیا ہے، ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم اور آپ کا مقام، ہمارا مرتبہ یہ کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ ہم دنیا کی سب سے اچھی مخلوق ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں، آئے سمپورن جگت کے انسانوں، آئے کل کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم جین ہو، تم سکھ ہو، تم بودھ ہو، تم آدیواسی ہو، تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہ ہو، یا دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، اگر تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا، اور جب کوئی سنتان ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسانوں، تم لوگوں میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی ناپاک نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے، کوئی تم میں دلت نہیں ہے، کوئی تم میں برہمن نہیں ہے، کوئی تم میں شودر نہیں ہے، کوئی تم میں چھتری نہیں ہے، سارے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ تمہارے باپ کو نام آدم ہے، اسی لیے تم آدمی کہلاتے ہو، تمہاری ماں کا نام حوا ہے۔ ہم نے تمہیں ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا، خاندانوں میں بانٹ دیا، ملکوں میں بانٹ دیا، زبانوں میں بانٹ دیا،
लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कोई बंगाल का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई उर्दू बोलने वाला है, कोई बंगाली बोलने वाला है, कोई अरबी बोलने वाला है। हमने तुम्हें कबीलों में तकसीम कर दिया लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और अल्लाह की नजर में तुम सब में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हो, जो अल्लाह का तकवा अख्तियार करने वाला हो। मेरे भाइयों, इस्लाम वो मजहब, वो दीन है जो किसी को छोटा करार नहीं देता है, जो किसी को बड़ा करार नहीं देता है, बल्कि वो सारे मनुष्य को एक ही माँ बाप की औलाद करार देता है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, सारे के सारे एक ही माँ बाप की औलाद है। इस्लाम किसी में भेदभाव नहीं करता है, इस्लाम किसी में फर्क नहीं करता है, क्योंकि इस्लाम ये इंसानियत का मजहब है। मेरे भाइयों, इस्लाम इंसानियत सिखाता है। इस्लाम के अंदर इंसानियत की बड़ी हिफाजत पर जोर दिया गया है, लेकिन अफसोस की बात है आज हम इस्लाम को समझते ही नहीं है। और अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर हम इस्लाम पर चलने वाले हैं मेरे भाइयों, तो हम लोगों तक इस्लाम नहीं पहुंचाते हैं, हम लोगों तक इस्लाम की तालीम नहीं पहुंचाते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, कितने ऐसे दोस्त होंगे जो गैर मुस्लिम भी होंगे जिनके साथ आप चाय पिया करते हैं, जिनको अपने